بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان گرامی، محترم اور معظم ناظرین، ہمارا موضوع امام زمانہ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے سلسلے میں ہے کہ ہم جس مولا کا عقیدہ رکھتے ہیں اس مولا کی خصوصیات کیا ہیں، اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ روایتوں میں اور قرآن میں آپ کا جو ذکر مبارک ہوا ہے وہ کن کن شکلوں میں ہوا ہے، ایک دائرانہ نظر اس پر بہت مختصر سے وقت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اسی کے بعد جو ہے دوسری گفتگو ہوگی کہ اس زمانے میں جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک تیسرا سوال جو اس سلسلے کا ہوگا وہ ہوگا کہ آج جو ہمارے جوان ہیں دنیا کے گوشے و کنار میں اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر حجت خدا کا وجود ہر ایک انسان کے لیے، بلکہ الفاظ بدل کے آپ کہہ سکتے ہیں پوری انسانیت کے لیے اس کا وجود خیر محض ہے، 100% خیر کا سبب، 100% فائدے کا سبب۔ وہ فائدہ چاہے ہم اٹھا سکیں یا نہ اٹھا سکیں، وہ فائدہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کا ہمارے مہدویت کا عقیدہ، حضرت مہدی علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو تمام اسلامی مذہب کے درمیان متفقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب چیز آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم علامہ شہید صدر جو ہے اپنی کتاب میں ایک جملہ فرماتے ہیں، ان فکرۃ المہدی بوسطہ القائد المنتظر لتغییر العالم الى الافضل قد جاء فی، کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ، حضرت مہدی علیہ السلام کا عقیدہ، عقیدہ مہدوی، یہ وہ عقیدہ ہے جو پوری دنیا کو گلزار بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے پیغمبر اکرم کی حدیثوں میں عام طور سے پایا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ پیغمبر اکرم سے حدیث جو مولا کے بارے میں پائی جاتی ہے، انہیں زمانہ نظام کے بارے میں، اور ائمہ علیہ السلام سے جو خاص طور سے حدیثیں پائی جاتی ہے، جس میں بہت ساری حدیثوں میں
امام میں زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اتنا زیادہ ذکر ہوا ہے کہ کوئی انسان اس میں شک نہیں کر سکتا، شک و شبہ کر نہیں سکتا۔ اب ایک جملہ میں جو نقل کرنا چاہتا ہوں، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے جب اس طرح کی چیز وہ حدیثوں میں تقریباً 400 حدیث اہل سنت میں 400 حدیث اہل سنت کے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا۔ اور جب ہم یہی آتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کو ملا لیتے ہیں، سنت اور شیعہ دونوں کو ملا لیتے ہیں، تو تقریباً 6000 حدیث پائی جاتی ہے۔ کس بارے میں؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں 6000 حدیث سے زیادہ پائی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اگر کوئی انسان اس طرح کی 6000 حدیثوں کو خالی پڑھ لے گا، کیا اس کے دل میں مولا کے وجود اور مولا کے عقیدے کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گمان بھی کر سکتا ہے، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں بہت سارے قانون بدیہی ہیں، اجماعی ہیں، اتفاقی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی بھی مسئلے میں اس طرح کی حدیثوں کا موجود ہونا بہت کم نادر ہے، بہت کم۔ اب آپ دیکھیے، اسی طرح آئے چاہیے، ہمارے بزرگ علماء میں سے مرحوم مظفر کہتے ہیں اپنی کتاب میں، ان بشارت بظہور المہدی من علب فاطمہ فی آخر الزمان لیملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما جورا ثابتۃ عن النبی بالتواتر وسجلها المسلمون جميعا فيما رواه من الحدیث عنہ على اختلاف مشابہ۔ مرحوم مظفر کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت کہ آپ حضرت زہرا کے اولاد میں سے ہیں اور آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے تاکہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں، یہ جو ہے بشارت ثابت عن النبی، پیغمبر اکرم سے ثابت ہے اور حدیث تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، اور تمام مسلمانوں نے اس بشارت کا ذکر کیا ہے۔ ان احادیث میں جو انہوں نے اپنے مذاہب اور مشرب کے اختلاف کے باوجود انہوں نے نقل کیا ہے۔ اب یہ الزام کسی بھی طرح سے درست نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے مہدویت کا عقیدہ شیعوں کا بنایا ہوا نہیں، ہرگز شیعوں کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ جو ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ چونکہ ظلم کی چکی میں شیعوں کو پیس دیا گیا، ہمیشہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، ہمیشہ ان کو شہر بدر کر دیا گیا اور ان کے عقیدے کو لے کر ٹارگٹ کیا گیا، اس بنا پر اس طرح کی فکر وجود میں آئی۔ یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض 100% غلط ہے۔ میں نے کہا ابتدا میں، جس مولا کے بارے میں، مہدویت کے بارے میں 6000 حدیث آئی ہو، کیا کوئی انسان اس پہ شک کر سکتا ہے؟ اور اگر آج کوئی شک کر رہا ہے تو اس کو اپنے وجود پہ شک کرنا ہے، حقیقت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے اسلام میں اس عقیدے کے اوپر جتنی نصوص پائی جاتی ہیں، شاید ہی کوئی ایسا عقیدہ ہو جس کے بارے میں آپ تلاش کر سکیں۔ تو میں نے 2 شیعہ عالم کا ذکر، اب آپ کو آ کے یاد دلانا چاہتا ہوں، خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری احادیث یہاں پر آپ کے سامنے لا کر پیش نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یقینی طور پر، آپ اندازہ لگا لیں، یقینی طور پر میں جو آپ کو ان بزرگ علماء سے حدیثیں نقل کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک ہے حافظ ابن حجر اسقلانی۔ وہ جو ہے کتاب میں اپنی کہتے ہیں تواترت الاخبار بأن المہدی علیہ السلام من هذه الامة
وَأَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ سَيَنزِلُ وَيُصَلِّي خَلْفَهُ، وہ کہتے ہیں حدیث متواتر پائی جاتی ہے، اس بات کے لیے پائی جاتی ہے کہ اس امت اسلامی میں کون ہے؟ اس امت اسلامی میں حضرت مہدی کا عقیدہ ہے، اور یقیناً عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ ملاحظہ کریں، ابن حجر اسقلانی ان علماء، بزرگ علماء میں سے ہے جن کو علماء اہل سنت اور اہل سنت کے لوگ بڑی تعظیم اور عزت سے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہہ دے، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کچھ جو ہے ٹی وی پہ آ کر اینکر کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ شیعوں کا گڑھا ہوا ہے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اس بات کو کہہ کر آپ اپنی جہالت بتا رہے ہیں۔ آپ شیعوں کے اوپر اعتراض نہیں کر پائیں گے، اس مسئلے کو لے کر آپ ان کے اوپر شبہ نہیں پیش کر سکتے۔ آپ یہ اعتراض کر کے خود بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی خود کتابوں سے کس حد تک جاہل ہیں، کس حد تک آپ ناواقف ہیں۔ آپ یہ کہہ کر اپنے وجود کو جہالت میں ڈبوئے ہوئے ثابت کر رہے ہیں۔ دور دور تک کہیں اس کا لینا دینا شیعہ عقائد سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث متواتر سے، قرآن سے، عقل سے، اجماع سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ میں نے ایک آپ کے سامنے اس کے بعد آپ دیکھیے قاضی شوکانی کی یہ روایت پڑھ لیجیے، یہ عبارت پڑھ لیجیے، ان کا کہنا ہے وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ بِلَا شَكٍّ وَلَا شُبْهَةٍ، عقیدہ مہدویت کے بارے میں حدیثیں متواتر ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے نہ ہی شبہ ہے، بل يصدق وصف التوراۃ وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول، بلکہ تواتر کی یہ صفت تو اس سے کم حدیثوں پر ثابت ہوتی ہے، صادق آتی ہے۔ جتنی بھی اصول کی کتابیں محقق لکھی گئی ہیں ان سب تعریفوں پر تواتر کی اصطلاح جو پائی جاتی ہے ان احادیث سے کم پر صادق آتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر تو بہت ساری حدیثیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے تھے قاضی شوکانی۔ ابن حجر ہیثمی کہ یہ آیت آپ دیکھیے، یہ ان کا جملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں، ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا ذکر ظہور المہدی، اور ان حدیث میں ظہور مہدی کا ذکر ہے، کثیرۃ متواترہ، وہ بہت زیادہ ہے اور متواتر ہے۔ اور ایک اور جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، تفتازانی جو ہے، علامہ تفتازانی جو ہے، ان کا بھی کہنا ہے مما یلحق بباب المہد امامہ خروج المہدی، جو چیز امامت کے باب سے جڑتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مہدی کا ظہور ہے، اور کیا ہے؟ نزول عیسیٰ، یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے، وَهُوَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، یہ قیامت کی شرطوں میں سے ایک ہے، وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا ذَا الْأَبْوَابِ أَخْبَارُ صِحَاحٌ، اور صحیح حدیثیں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، میں نے چند ان علماء کا ذکر کیا جو عظیم علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ اسلام میں مہدویت کا عقیدہ ان عقیدوں میں سے ہے جس میں اجماع، اتفاق المسلمین پایا جاتا ہے، سارے مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے، بلکہ آگے بڑھ کے میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلے میں تو ساری دنیا کے لوگ کا عقیدہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں میں وہ ثابت کرنے نہیں بیٹھ رہا ہوں،
لیکن میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، آپ کتابوں میں جا کر اس کی تحقیق، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو مولا امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ ان عقیدوں میں سے ہے جو یونیورسل ہے۔ ساری کائنات کے لوگ اپنے اپنے مذہب میں اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ بہت واضح بات ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے۔ خداوند عالم جو حکیم اور دانا ہے، توانا ہے، وہ زمین کو اس لیے نہیں پیدا کرے گا کہ ہر طرف جہنم ہو، ہر طرف اختلاف ہو، ہر طرف درد ہو، ہر طرف اضطراب ہو، ہر طرف پریشانی ہو، ہر طرف خون و غارت ہو، قتل و غارت ہو، ہر طرف گناہ و فساد ہو، اس لیے نہیں پیدا کرے گا۔ اسی لیے خدا نے وعدہ کیا اپنے نبی برحق اور اپنی کتاب عزیز میں وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ یہ وعدہ کیا نريد أن نمن على الذين استضعفوا، ہم احسان کریں گے، اس زمین کو جنت بنائیں گے۔ یہ وعدہ جناب آدم سے لے کر آج تک کبھی پورا نہیں ہوا ہے۔ جب پورا نہیں ہوا ہے تو اب ہمیں کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اب یہ وعدہ ہے تو یہ وعدہ پورا ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو۔ اب جب یہ وعدہ پورا ہوگا اور اب تک پورا نہیں ہوا تو کون پورا کرے گا؟ اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ یہی عقیدہ مہدوی، یہی مولا امام زمانہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے، یملؤ الارض عدلا وقسطا کما ملئ ظلما وجورا۔ اللہ جب ان کو بھیجے گا، اس ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ وہ زمین کو جنت بنا دیں گے، زمین کو گلزار بنا دیں گے، زمین پر امن و امان پھیلا دیں گے، زمین پر ہر چیز اپنے اصل رتبے اور مقام کو حاصل کر لیں۔ جنت کا جو تصور ہے یہ اسی وقت پورا ہوگا جب ہمارے مولا کا ظہور ہو، اس کے بغیر پورا ہونے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، یہ جو ہے اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب آگے میں دوسرے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے تو خلاصہ کر لیتا ہوں کہ دیکھیے، جن صفات کے ساتھ حضرت مہدی کا عقیدہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہ فالو کرنے والے شیعہ ہیں، اور کوئی مذہب نہیں۔ مثلا ایک مثال کہ وہ اہل بیت کی فرد ہے، یہ شیعہ مانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یہ شیعہ مانتے ہیں۔ ظلم و جور بھر چکا ہوگا تو انصاف سے بھریں گے، یہ شیعہ مانتے ہیں۔ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ شیعہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب آئیں گے تو جناب عیسیٰ نازل ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ بھی شیعہ مانتے ہیں۔ ان کا قیام مکے سے ہوگا، یہ بھی شیعہ مانتے ہیں۔ تو وہ تمام صفات جو روایتوں میں ذکر ہوئی ہے، ان کو کون مانتا ہے؟ ان کو شیعہ مانتے ہیں۔ اب اسی بات سے ایک بات پیدا ہوتی ہے، اور یہی سے ایک بات ہمارے سامنے، آپ کے سامنے بھی آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہر عقیدے کا ایک اثر ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے۔ اگر کسی کے وجود میں آپ گہرائی سے، دقت سے جھانکنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کس پیمائش کا ہے، یہ آدمی کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا کردار اور گفتار کیسی ہے، ان سب چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گہرائی سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آدمی کا عقیدہ پتہ کرنا چاہیے۔ آپ کو بہت حد تک اس کی پرسنالٹی، اس کی ذات، اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے جب ہم شیعہ ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو یونیورسل ہے،
کائنات کے لیے. اور کس لیے ہے؟ کہ مولا ہمارا کائنات کا مصلح اعظم ہے، کائنات کی اصلاح کرنے آ رہا ہے، کائنات کو گلزار بنانے آ رہا ہے، کائنات کو ظلم و فساد سے مٹانے آ رہا ہے، کائنات میں آ رہا ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حق ملا، ہر آدمی کو اس کی منزلت تک لے جائے، ہر آدمی کو کمال تک پہنچا دے. یہ ہمارا عقیدہ. اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارا عقیدہ ہے تو کیا یہ سوال واقع اپنی جگہ پر نہیں آتا ہے؟ کیا یہ سوال اپنی جگہ پر صادق نہیں آتا ہے کہ ایک ایسے عظیم مصلح کے انتظار کرنے والے کیسے ہوں گے؟ بہت نیچرل سوال ہے، اور یہ سوال میں خود جواب پوشیدہ ہے، خود جواب بھی پایا جاتا ہے. جواب کیا ہے؟ جو کائنات کی اصلاح کے لیے امام کا انتظار کر رہے ہوں وہ خود کتنے نیک اور باقی. اسی سے وہ دوسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا اپنی بات کے آغاز میں، کہ ایک شیعہ جو عقیدہ مہدویت کا حامل ہے اس کی ذمہ داری ہے. اب ان ذمہ داریوں کو ہم کئی حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چند اہم ذمہ داری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اسی تیسرے سوال کی طرف آ جانا چاہتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ اگر آپ، میں اور آپ چاہیں کہ یہ بات ملاحظہ کریں، کس بات کو؟ کہ یہ جو ذمہ داری ہے مولا کے انتظار کرنے والے شیعوں کی، میں نے کہا دو کئی اندازوں بانٹا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بانٹا جا سکتا ہے کہ یہ زمانہ جو غیبت کا زمانہ ہے، جب امام غیب کے پردے میں ہے اور انتظار کرنے والے کس کا انتظار کریں؟ مصلح اعظم. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جب امام موجود نہیں ہے تو اور انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ مصلح اعظم کا. تو سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے سجا لے جس کو اصلاح کہتے ہیں، اس بات سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، ان فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، ان کمالات سے اپنے آپ کو سجا لیں کہ جب مولا آئے تو وہ آپ نہ کہیں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، مولا کہہ اٹھے یہ ہمارا چاہنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور میرے چاہنے والوں میں ایک انسانیت پائی جاتی ہے، سلفیت پائی جاتی ہے. کس بات کی؟ مشابہت پائی جاتی ہے. میں کائنات کا مصلح ہوں، اس نے میرے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی. تو ایک کام جو امام زمانہ علیہ السلام کے عقیدہ رکھنے والے ہر شیعہ، ہر محب کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اب آ جاتا ہوں اس بات کا ذکر. تو اگر ہم ان ذمہ داریوں کو بانٹنا چاہتے ہیں تو ایک اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک مقصد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تکلیف، وہ ذمہ داری جو روایتوں میں وارد ہوئی ہے. اب جو روایتوں میں وارد ہوئی ہے وہ بھی اس میں تخصیص لگا دی ہے. جو امر و حکم کے سلسلے میں، حکم کے انداز میں وارد ہوئی ہے. چلے آپ کیسے؟ میں ایک مثال لیا تھا. آپ دیکھیے اس طرح کی روایتیں، بہت ساری روایتیں آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں کیا کہا گیا ہے؟ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج. یہاں پر مولا نے لفظ امر کا استعمال کیا. اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، اے میری اولاد کو چاہنے والے، اے میرے بیٹے امام زمانہ حضرت مہدی کے چاہنے والوں، کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ تم اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کرو. کثرت سے دعا، کثرت سے دعا کرنا خود بندگی کی پہچان ہے. ہمارا مولا اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے. اب وہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے، آپ یہ کام کر کے بندگی کا اعلان کریں گے
ایک مشابہت تو پیدا ہوگی، اتنی تو ہوگی شباہت۔ اے میرے آقا، اگر میں نے اپنے آپ کو اس منزل تک نہیں پہنچایا تو کوشش دعا کے ذریعے سے کی تاکہ بندگی اللہ کی بارگاہ میں اپنی بتا سکوں، تاکہ بندگی بتا کر بتا سکوں میں اس امام کا چاہنے والا ہوں جو اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے، عبد صالح، خدا بند اللہ کا عبد صالح ہے۔ ٹھیک، تو ایک اس طرح کی دعا حدیث میں آیا ہے، یا یہ آپ سنیے، فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یہاں پر بھی دیکھیے لفظ عمر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ عرض کیا ہوتا ہے، امام کیا فرماتے ہیں، حدیثوں میں کیا وارد ہوا کہ صبح شام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرو۔ تو ایک ذمہ داری ہماری کیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے بعد، اللہ کا بندہ بننے کے بعد ایک اہم ذمہ داری ہماری ہے کہ صبح شام اپنے مولا کے آنے کا انتظار۔ دیکھیے اس کی وجہ ہے، فرائض اس کی دلیل ذکر ہوئی کا، اس لیے کذب الوقاتون، اگر کوئی کہے کہ 100 سال بعد ہوگا ظہور، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ یہ کوئی وقت معین نہیں کر سکتا، کوئی وقت بتا نہیں سکتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ ظہور کے دن کو معین کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے امام الجوسی تھا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ صبح شام انتظار کرو، اس لیے کہ تمہارے مولا کے ظہور کا وقت اللہ کبھی بھی معین کر سکتا ہے۔ یہ کون معین کرے گا؟ خدا کے علاوہ کوئی معین کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی اس وقت کو معین کرے گا۔ اب اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے، کوئی یہ نہ سوچے ابھی وہ زمین تیار نہیں ہوئی، ابھی وہ شہر آباد نہیں ہوا، ابھی لوگوں کی مینٹالٹی نہیں بنی، ابھی لوگوں کے دلوں میں امام کی طلب نہیں بڑھی، ابھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اس طرح بلند نہیں کرے۔ یہ کچھ بھی ریزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب چاہے تو وہ اصلاح کر سکتا ہے، اور زمین کو سیکنڈوں میں خدا امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہے۔ اس لیے یہ جو جملہ ہے روایت کا، فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح شام تو اپنے مولا کا کے ظہور کا انتظار کریں۔ تو ایک عظیم خصوصیت، ہماری ایک عظیم ذمہ داری غیبت امام زمان میں واقعی انتظار کرنے والا ہے۔ دیکھیے انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انتظار جو کیفیت کا نام ہے کچھ مقدمات سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ اور میں کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر اس کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو کس طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مولا کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے اسی طرح کی بے چینی اس کے وجود میں ہو، اسی طرح کی تڑپ، اسی طرح کا درد، کسک اس کے وجود میں ہو۔ یہ ہے انتظار واقعی۔ اگر آپ کر سکے، یوں ہی نہیں کہا گیا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے عظیم عبادت ہے کیا؟ اپنے مولا کے ظہور کا انتظار کرنا۔ تو دوسری ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے کی، عرض کری، یہ کیا ہے؟ انتظار اپنے مولا، اور وہ کیفیت پیدا کر لینا کہ یہ تڑپ آپ کے وجود میں ہو، اس کی جو ہے اس کا اثر میرے مولا کو محسوس ہو۔ امام وہ نہیں ہے جو ہماری تڑپ کو محسوس نہیں کرتے۔ ہماری آنکھیں اپنے مولا کو دیکھنے سے معذور ہے، لیکن مولا کی آنکھیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ رکاوٹ ہماری طرف سے ہے، مولا کی طرف سے رکاوٹ نہیں پائی جاتی۔ اس لیے آپ واقعی منتظر بن جائیں، میں واقعی منتظر بن جاؤں، وہ طرف امام کے وجود میں محسوس ہو۔ عزیزانی گرامی،
یہ ایک میں نے کہا کہ آپ اس ذمہ داری کو تقسیم کر سکتے تو کچھ ذمہ داری امر حکم کے سلسلے مانی ہوئی اور کچھ جو ہے جملوں کے سلسلے میں آئی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ایک ذمہ داری امام نے کیا فرمایا, فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَقَرَّبُ بِهِ مِنْ مُحَبَّتِهِ. دیکھو ہماری جو ہے ہماری امامت کے قائل تم ہماری ولایت کو قبول کرتے ہو, تم اپنے آپ کو ہمارا پیروکار کہتے ہو, تو اس پیروکار ہونے کا نتیجہ یہ ہے, یہ ذمہ داری ہے, ایسا کام کرو تم میں سے ہر ایک ایسا کام کرے جس سے لوگ ہماری محبت سے نصیب ہو جائیں. آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں یہی انتظار کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود انتظار کرے, خود اچھا بندہ بن جائے, بلکہ ایسا کام کرے جس سے مولا کی محبت دوسروں کے دلوں میں پھیلے, جس سے لوگ یہ پوچھ سکے کہ تم کس کو چاہتے ہو کہ اتنے اچھے انسان بن گئے, کس امام سے محبت کرتے ہو کہ اس نے تمہارے وجود کو گلزار بنا دیا. یہ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ذمہ داری کے طور پر لینا. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, غیبت کے زمانے میں اپنی اس طرح اصلاح کرو کہ ہر دیکھنے والا تم سے کیا کرے, محبت کرے, اور تمہاری محبت کو دیکھ کر ہماری محبت تک پہنچ جائے, ہم سے قریب ہو جائے, ہم سے محبت کرنے لگے. اسی طرح ایک حدیث میں صفات شیعہ امام کے انتظار کرنے والے کی تاکید اس طرح کی گئی, اس طرح ذکر ہوا ہے اس کا. اب آپ یہ جملہ ملاحظہ کیجیے, طوبی للصابرین فی غیبتہ طوبی للمتقین فی محبتہ. مبارک ہو کس کے لیے, اس صبر کرنے والے کے لیے مبارک ہو جو امام کی غیبت میں صبر کو اپنا کیا کر لیتا ہے, اپنا مقصد بنا لیتا ہے. صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا, ہمیشہ کیا ہے مشکلات میں اپنے آپ کو کھوتا نہیں ہے, مشکلات میں کبھی بھی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا ہے, بلکہ کیا ہے صبر کر کے اپنے مولا کو یاد کرتا ہے. یہ جو جملہ ہے طوبی للصابرین فی غیبتہ, امام کی غیبت میں صبر کرنے والے کو مبارکباد ہو. کس کو بتا رہے امام, یہ ہمارے شیعہ کے لیے, ہمارے بیٹے کے انتظار کرنے والوں کو مبارک ہو کہ غیبت میں انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. دوسری بات طوبی للمتقین فی محبتہ, مبارک ہو ان متقیوں کو جو اپنے امام کی محبت میں محبت کرتے ہیں, اور وہ محبت ان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہے, وہ محبت انہیں متقی بناتی ہے. تو ہماری غیبت میں صبر کرنے والا, دوسرا ہماری محبت میں تقوی الہی رکھنے والے کو مبارک. یعنی کیا مبارک ہو, ایسا تصور امام بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں جو چیز, جو شخصیت, جو پرسنالٹی پسند ہے اپنے چاہنے والوں میں, وہ اس طرح کی ہے کہ غیبت کے زمانے میں تقوی بھی الگ بھی ہے اور کیا ہے صبر کرنے والا بھی. ایک اور جملہ سن لیجیے, المنتظرون لظہورہ, جو اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, الدعاۃ الی دین اللہ سرا و جہرا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بلا رہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن کس طرح بلا رہے ہیں, پنہان چھپے انداز میں بھی اور آشکارا طور پر, علنی طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی وہ دین خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور آگے یہ تھا کہ یہ کچھ ذمہ داری حکم کے سلسلے میں
اور کچھ ذمہ داری خبر دینے کے لیے، صفات اشیاء بنانے کے بارے میں. اور پھر آپ آگے جا کے دیکھیے کہ جو پہچان بتائی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خواہشات کو غیبت کے زمانے میں پورا کرنا. مثال کے طور پر اہل بیت کے دشمنوں کو پہچاننا، اس کے بعد کوشش کرنا دین کے مسئلے میں کوئی خرابی نہ آنے، تحریف نہ ہونے پائے، انتظار کا معنی ہی نہ بدل جائے، انتظار کرنے والے کی صفات راسائی نہ بدل جائے. تو کوشش کرنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم اپنے مولا کے مشن کا دفاع کر سکیں. ہم مولا کے دشمن کے جو مشن پر غبار آ رہی ہے اس غبار کو مٹا سکیں. یہ ہمارا کام ہے. خوب ایک اور آپ جملہ سن لیجیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہمارے علماء کا طریقہ اس سلسلے میں کیا پایا جائے. ایک طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اہم ہے یہ مسئلہ. وہ مسئلہ کیا تھا کہ مولا کی یاد میں وہ دعائیں پڑھنا، مولا کی یاد میں وہ زیارتیں پڑھنا. آپ سوچئے آج خالی تاریخ کا ایک ورق پلٹ لیں تو اس ورق کے پلٹنے میں آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکیں گے تاریخ کے دامن میں اس طرح سے عاشقان امام زمان دعا کرتے ہیں. سید ابن طاؤس کی خالی کتابیں پڑھ لیجیے، کس قدر امام زمانہ کو یاد کر کے روتے، کس قدر امام کی یاد میں دعا اور ذکر اور زیارت پڑھتے. ایک طریقہ ہمارا اس زمانے میں، ہماری ذمہ داری ہے اس زمانے میں ان دعاؤں کو ہرگز نہ بھولو، ان دعاؤں کو ہرگز فراموش نہ کرو جو ہمیں امام کی یاد میں نصیب ہو. چاہے وہ دعائے عہد ہو، چاہے وہ دعائے اللہ، چاہے وہ زیارت اہل یاسین ہو، چاہے اللہم عرفنی غیبت کے زمانے کی دعا ہو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی رسولک. اے اللہ اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا. اے اللہ اگر تو نے اپنے رسول کو نہیں پہچانوایا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا. اے اللہ اگر تو نے اپنی حجت کو نہیں پہچانوایا تو میں دین پر ثابت قدم نہیں رہ پاؤں، میں دین سے بھٹک جاؤں. یہ دعا یہ ہمیں سکھاتی ہے دعائیں. یہ یاد ہے امام زمان ہمیں سکھاتا ہے کس بات کے لیے کہ اگر تم اپنے آپ کو ان دعاؤں میں مصروف رکھو تو یہی نہیں کہ خدا کا قرب حاصل ہوگا، یہی نہیں کہ تم خدا سے نزدیک ہوگے، بلکہ خدا تمہیں مدد فراہم کرے گا کہ تم دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکو. یہ میں نے یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ ہمیں کیا، آپ اگر اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا وسیع ہے تو آپ قاضی مکیال المکارم مستقل کتابیں اس موضوع کی آج لکھی گئی ہے جس میں یہ سب تفصیل سے ذکر پایا جاتا ہے. کئی سو ذمہ داریاں آپ کتابوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نے تو چند کا ذکر کیا، اس ذکر کا تبرکاً ذکر کیا تاکہ ہم اس کے فائدے سے بہرہ مند ہو سکیں اور اپنی زندگی میں اپنا سکیں تاکہ واقعی انتظار کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد آخری جو مسئلہ جو ہے وہ اس سلسلے کا عرض کرتا ہوں. اور ایک طرف اب جس زمانے غیبت کے زمانے میں ہیں اور انتظار کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، ایک طرف یہ چیزیں، دوسری طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو اور بات سمیٹ لینا چاہتا ہوں. مشکلات ہر طرف ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مشکل نہ ہو، ہر جگہ مشکل پائی جاتی ہے. اب ان مشکلات میں اپنے آپ کو کیسا بنا لو، کیسی آمادگی کرو، کیسی تیاری کر لو، کس بات کے لیے کہ میری مشکل حل ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اسی کے بعد کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے جب مشکل ہوتی ہے تو مشکل سے فرار راستہ نہیں ہے.
مشکل کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری. خداوند عالم کسی کو بھی دنیا میں مشکل نہیں دیتا ہے اس کو تکلیف اٹھانے کے لیے، بلکہ اس لیے مشکل دیتا ہے کہ اس مشکل سے اس کے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آخری سوال کے بارے میں. آج جب دنیا میں ہم مشکلات کو دیکھتے ہیں تو ایک شیعہ کیا کرے؟ ایک سیدھا سا جواب، ایک لائن کا جواب. وہ جواب کیا ہے؟ بس آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اپنے مولا سے قریب کریں، اپنے خدا سے قریب کریں. آج یقین جان لیجیے جتنا آپ مولا سے قریب ہوں گے اتنا مشکلات آپ کے سامنے سر جھکائیں گے. جتنا آپ خدا سے دور ہوں گے، ولی خدا سے دور ہوں گے، اتنا زندگی میں آپ کی مشکل ہے. ایک سنگل فارمولا خدا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ کی بندگی کر کے، مولا سے محبت کر کے، اطاعت کر کے. خدا کی ذمہ داری ہے کیا؟ میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہیں مشکلات سے باہر نکالوں گا. عزیزان گرامی، وقت کم ہے، اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس غیبت میں، غیبت کے شرور سے ہم سب کو بچائے رکھے. ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرمائے، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے، ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور نور اہل بیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مولا کو ہم سے راضی ہو مجلود فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.